کہ اللہ کا فضل اور رحمت اور بزرگوں کی برکت ہے کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں. بہت درد کے ساتھ یہ جملہ اکثر سنایا کرتے تھے. یہ لوگ اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، ان کے یہاں بناوٹ نہیں ہوتی، دکھاوا بھی نہیں تھا. خالص جو کیفیت کبھی دل میں جو آ جاتی تھی وہ اس کو بیان فرماتے ہیں. اللہ والوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، بناوٹی باتیں کم ہوتی ہیں، حقیقی باتیں فکر زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جس انداز کے آپ بزرگ تھے، جو آپ کا مقام تھا، ان کی زبان مبارک سے الفاظ نکلنے بہت اہمیت کے حامل ہے اور بہت وزنی چیز ہے. کیونکہ اللہ کا نام لینا اتنا سستا تو نہیں نا بھائیوں، کہ جس وقت اللہ ہمیں اللہ کے نام لینے کی توفیق دے دے تو انسان کو بے انتہا اللہ کا مشکور ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں جس قدر بندہ میرا رجوع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اس کو بلند کرتا ہوں. پھر ہمیشہ جب اللہ کے ذکر کی طرف بیٹھے ہیں، تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو یا جس وقت اللہ توفیق دے رہا ہو، تو اس کو کم نہ سمجھیں کہ یہ اتنا بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ میں عطا فرما رہے ہیں کہ کروڑوں لوگ اس سے محروم ہیں. ضرور اس میں اللہ کو خاص فضل ہے، اس کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے نام لینے کی توفیق بتا رہے ہیں. تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بھی ایک باغ رکھا ہے، سینے میں ایک باغ ہے. اللہ نے ہمیں دی ہے سینے، پورا جسم ہے، گارڈن دیا ہے. تو اس گارڈن کا بھی یہی حال ہے. کون سا گارڈن ہے وہ انسان کا دل ہے، قلب ہے. کہ کسی کا گارڈن جو ہے سجا ہوتا ہے، بنا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، اور کسی کے دل اس باغ کی طرح ہوتے ہیں. تو فرق کیا ہے کہ ایک نے اپنے دل کی حفاظت کی ہے. جس نے دل کی حفاظت کی ہے تو اس میں خوبصورت پودے معرفت کے نکلے ہیں، خوبصورت پھول نکلے ہیں، اس کا رنگ ہی بدل گیا ہے اس گارڈن کا. تو جس نے اس کی حفاظت نہیں کی اس میں کیا ہوگا؟ بیکار قسم کی بدبو ہوں گی، غلط قسم کے خیالات ہوں گے، غلط چیزیں ہوں گی، وساوس ہوں گے، شیطانیت ہوگی، حرام کاری ہوگی، جھوٹ ہوگی، غیبت ہوگی. کیوں؟ کہ اس نے حفاظت نہیں کی تو وہی چیز پیدا ہو گئی. تو یہ دو چیزوں سے انسان کے قلب بنتے ہیں. جو اپنے دلوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے دل اولیاء اللہ کے دل بن جاتے ہیں. اتنی معرفت بڑھتی ہے، جتنی حفاظت کریں گے آپ کسی گارڈن کی، اتنی پودے سیزن سے نکلتے ہیں. اس طرح جو انسان اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں الحمدللہ وہ اولیاء اللہ ہیں، بن جاتے ہیں اولیاء اللہ. اولیاء اللہ کس چیز سے بنتا ہے آدمی؟ ان تصویروں سے نہیں بنتا، یہ چلوں سے نہیں بنتا، کونے میں بیٹھنے سے نہیں بنتا، علم یا عمل سے نہیں بنتا. اللہ والا جو بنتا ہے انسان، اللہ کے قریب جو ہوتا ہے، وہ ایک چیز سے ہوتا ہے الحمدللہ. وہ کیا ہے کہ دل کو صاف رکھتا ہے. جس کا دل انسان کا اس بن جائے، اور جس نے اپنے دل کی حفاظت کر لی، تو وہ قلوب ایسے بن جاتے ہیں کہ اللہ کی معرفتیں الہام اترنا شروع ہو جاتے ہیں ان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اب یہ بول رہے ہیں، اب دیکھیں آپ، اللہ کی قسم، اب قسم کھائے، اللہ کی قسم فلاں شخص جو ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کی قسم فلاں شخص، کوئی شخص ہوگا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ اس کو، یہ جملہ سن لیں آپ، اتنا کامن ہے یہ ہمارے نزدیک. یہ کیوں نکلتا ہے منہ سے؟ جب انسان کسی سے لڑتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، تو فوراً کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، کبھی معاف نہیں کرے گا، اس نے فلاں کیا ہے، اس کو دیکھنا کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا. ہوتا ہی نہیں ہمارے زمانے سے، عام فکر ہے یہ. کب
اب سنیں، دل جب انسان کا بنا نہیں ہوتا، حفاظت نہیں ہوتی، یہ خرافاتیں نکلتی ہیں انسان کی زبان سے. تو اللہ کے نبی نے یہ مضمون سنا ہے کہ کتنی اہم چیز ہے جس کو تم اہم چیزیں نہیں سمجھتے، اور جب دل خراب ہوتا ہے انسان کا تو تم حفاظت نہیں کرتے دل کی. ہے بھائیو نہیں، تھوڑی چھوٹی بات پہ ہماری لڑائی ہوگی کہ بس اللہ نے اس کو معافی نہیں کرنا، اس کو تو معافی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، دیکھنا اس کا حشر کیا ہوگا. تو اس کی سزا دیکھیں، اللہ کے نزدیک کتنا بڑا فکر ہے، کتنا بڑا فکر ہے. زبان پہ نہیں آنا چاہیے آج کے بعد یہ بات یاد رکھیں. سزا سنیں جس کو اللہ یہ بات سنی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی زبان سے، تو اللہ نے کہا کہ مجھے بھی قسم ہے. اب دیکھیں جلال آتا ہے اللہ تعالیٰ کو جب انسان یہ بات کرتا ہے کہ یار فلاں شکر بخش نہیں سکتا، اللہ معافی نہیں کرے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے بھی قسم ہے، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے جس شخص کو تو کہہ رہا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، میں نے اس شخص کو معاف کرتا ہوں، اس کے گناہ کو معاف کرتا ہوں، اور تیرے جتنے اعمال ہیں جس پہ تو خرچ کر رہا ہے تیرے تمام اعمالوں کو ختم کرتا ہوں. بتائیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سزا ہے. اگر تجھے ویسا آدمی جائے گا کتنے اعمال ہوں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، اٹھا کے دیکھیں یہ قصہ ہے، اس کو بند کرتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث نہیں اور دوسری حدیث پڑھتے ہیں. یہ معاملہ نہیں ہے بھائیو. آدمی جم جائے اس بات پر کہ یار یہ لفظ نکل کس طرح جائے آدمی، یار فلاں آدمی بخشے نہیں جائے گا، فلاں آدمی کو اللہ معافی نہیں کرے گا، ہو سکتا نہیں. عام فکریں ہیں، یہ لڑائی ہو جائے کسی سے، تو پتہ ہے اللہ کو جلال کتنا آتا ہے اس بات سے. اللہ کہتا ہے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جس کو تو کہہ رہا ہے کتنا گندا ہوگا وہ آدمی، کچھ بھی ہو، کہتا ہے اس کو تو میں نے معاف کیا اور تیرے اعمال سارے ختم کرتا ہوں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو کہ جو انسان کسی ایسے انسان کو اس کو ایسے گناہ کی آر دلائے، آر سمجھتے ہیں شمندہ کرے، تانا مارے، اس کو کیا کہتے ہیں آر دلانا. کوئی شخص کسی شخص کو ایسے گناہ کی آر دلائے جس کی وہ توبہ کر چکا ہے. بولے سبحان اللہ. توبہ کتنی بڑی چیز ہے. زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، کچھ بھی ہے، اس نے توبہ کی، ختم. کتنا بڑا بات ہے توبہ کرنے سے. کہتے ہیں اللہ علیہ کہتے ہیں نا آؤ بیعت کرو، آؤ بیعت کرو. کتنا بڑا دروازہ کھول لیا اللہ پاک کہ بیشتر ساری زندگی کے اس نے گناہ کیے ہوئے، اور اللہ اپنے دوست کے ذریعے سے اس کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے اسباب ہے نا جنت میں لے جانے کے لیے. یہ نہیں کہ بھئی کوئی آدمی نہیں، اللہ نے ایسا سسٹم کر دیتا ہے گناہ گاروں کے لیے، میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے، کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بخشا جائے. تو اس نے سسٹم رکھتا ہے یہ کہ کسی انسان کو تیار کرتا ہے، اعلان کراتا ہے آؤ بھائی توبہ کرو، آج جمعے کی رات ہے، آ جاؤ ہاتھ پکڑو میرا، معافی کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. قرآن میں حدیث ہے. اور جو ہمت کر کے بڑھتے ہیں کہتے ہیں حاجی ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ وہی اعلان کرتا ہے. اس شخص کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس شخص کے بارے میں جس نے زنا بھی کیا ہے، چوری بھی کیا ہے، کوئی آدمی اگر اس کے اس گناہ کو یاد کراتا ہے، اس کو آڑ دلاتا ہے، تو کتنا گندا آدمی، یار تو فلاں کر رہا تھا، آج تو نے داڑھی رکھ لی تو کیا ہوا، آج تو نے امام باندھی تو کیا ہوا، آج تو بڑا اپنے آپ کو ذکر ذاکر سمجھتا ہے، آج تو فلاں سمجھتا ہے. یہ تو عام بات ہے نا بھائیو. یہ تو عام بات ہے، ہم لوگ کو بڑے تانے مارتے ہیں نا، سلام صحیح ہو جائے نا تھوڑے سے، بس پھر سارے لوگ الو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، سب الو نظر آتے ہیں. کہ اسی کو جس کا دل بھی حفاظت نہیں ہوتی نا وہ ایسے کام کرتا ہے، جس کی مثالیں دے رہا ہوں. اب دیکھیں اللہ کو کتنی ناگوار یہ بات ہے کہ جب کوئی انسان کسی ایسے انسان کو جس نے توبہ کر لی ہے اس گناہ سے، بے شک کتنا خراب تھا، اور اس کو گناہ توبہ کرنے کے بعد آپ اپنی مجلس میں باتیں کر رہے ہیں خراب، یا آپ اس کو آڑ دلا رہے ہیں، اس کو تانا دے رہے ہیں، یا گھروں میں بیٹھے کے باتیں کر رہے ہیں، دیکھو یار بڑا شریف بن گیا، یہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سن پھر تو اس شخص کو میں معاف کر چکا ہوں، میرا اس سے کانٹیکٹ ہے، یہ تو میرا وعدہ ہے پورے عالم کے ساتھ کہ انسان گناہوں میں آسمان سے لے کے زمین تک ڈوبا ہو اور آ کے مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگ رہے، میں سب معاف کر دیتا ہوں.
تو مجلسیں میں ہی سجاتا ہوں اور آدمیوں کو میں ہی تیار کرتا ہوں، آوازیں وہی مارتے ہیں میری طرف سے، لوگوں کو بلاتے وہی ہیں، دوزخ سے وہی نکالتے ہیں، ان کی ڈیوٹی میں نے لگائی ہوئی ہے۔ تو کون ہوتا ہے کہنے والا اس کو کہ یہ فلاں کام کرتا تھا، فلاں کام کی تو بڑی گندی لڑکی تھی، یہ تو فلاں کام کرتی تھی، یہ ہم سب جانتے ہیں، فلاں جانتے ہیں۔ کہ تو کون ہے؟ تو سن پھر کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ سارے گناہ تو نہیں کرنا شروع کر دے گا۔ زبردست اللہ قریب ہے۔ سب سے زیادہ ذلیل و خوار دنیا اور آخرت میں وہ شخص ہوگا جس میں کبر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بلند مقام ہوگا جو عاجز ہوتا ہے۔